ہر دل عزیز لیڈر مولانا عصمت اللہ صاحب، جنہوں نے استعفیٰ بھی دیا، اپنے سیٹ خالی کرا کے ظفر خان کو منتخب کرایا اور بلا مقابلہ منتخب کرایا۔ اس قوم کی تعاون سے، اس قوم کی مدد سے وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ جناب مولانا عصمت اللہ صاحب، جو کہ KPK اسمبلی میں کئی 2 دفعہ 3 دفعہ منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اس خطے سے، اس حلقے سے 4 دفعہ منتخب صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی منتخب ہو چکے ہیں۔ مولانا عصمت اللہ صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان شكرتم لأزيدنكم وان كفرتم ان عذابي لشديد، صدق الله مولانا العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا الى العصبية فليس منا، من قاتل على العصبية فليس منا، من مات على العصبية فليس منا، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میں انقلاب پسندوں کے اس قبیل سے ہوں، میں انقلاب پسندوں کے اس قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں۔ میں ویسے دست و گریباں نہیں زمانے سے، میں ویسے دست و گریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ میں انتہائی قابل صد احترام جناب فرحت اللہ مروت صاحب، DC ضلع کولئی پالس کوہستان، اور ان کے ٹیم کو غازی آباد پالس کے سرزمین پر دل کے اتاہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں، اور ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ ان کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ چمن ہنس پڑے گل مسکرائے، چمن ہنس پڑے گل مسکرائے، شکر الحمدللہ کہ آپ تشریف لائے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی انعامات اور زیادہ بڑھائیں گے، لیکن اگر کفرانی نعمت اپناؤ گے تو پھر اللہ کا پکڑ بہت سخت ہے۔ آپ کو اور مجھے معلوم ہے اور مجھے بخوبی یاد ہے کہ جب کوہستان کے خطے میں ایک تیسرا صوبائی سیٹ منظور ہوا تو بڑے بڑے طاقتیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ حلقہ کولئی اور پالس پر مشتمل ہو، اور اسی میں کہ ان کے لیے ایک علیحدہ سیٹ ملنا، میں اپنی قوم کی آزادی، اپنی قوم کی عزت کی بحالی اور اپنی قوم کے غیرت کی بحالی کی طرف ایک پہلا قدم سمجھتا تھا، اور ہم نے الحمدللہ پشاور میں جا کر ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور آپ قوم کے لیے ایک علیحدہ صوبائی سیٹ منظور کرائے۔ شاید وہ لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن ہم سمجھ رہے تھے کہ جب تک اس خطے کے اپنی نمائندگی نہیں ہوگی، اس مٹی کا کوئی فرزند اسمبلی نہیں پہنچے گا، تو ان لوگوں کی آزادی، ان لوگوں کی غیرت
اور ان لوگوں کی عزت بحال نہیں ہو سکتی. اور الحمدللہ اس کے بعد اس خطے کے لوگوں نے ہمیں ممبر بنا کر اسمبلی میں پہنچا بھیج دیا. تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پہلے قدم میں اپنی اسی صوبائی حلقے کو پالس سب ڈویژن کا درجہ دلایا. اور میں سمجھ رہا تھا کہ جب تک ایک الگ سب ڈویژن کی حیثیت ان کو نہیں دی جائے گی تو اس قوم کا اپنا شناخت نہیں ہو سکے گا. تو یہ ہماری اپنی آزادی، اپنی عزت اور اپنی غیرت کے طرف دوسری قدم تھی. اور پھر جب ہماری کچھ ساتھیوں نے شب خون مار کر اس قوم کو، اس قوم کے عمائدین کو، اس خطے کے لوگوں کو تاریکی میں رکھ کر اپنی مرضی سے اس خطے میں ایک نیا ضلع تشکیل دیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے مجھے بھی بلا کر آپ لوگوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم اس ضلع کو اس طرح تسلیم نہیں کریں گے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مخالفت برائے مخالفت نہیں کی، ہم نے کوئی شرائط کی بنیاد پر قدم نہیں اٹھایا، ہم نے کوئی دہشت گرد ہونے کی بنیاد پر قدم نہیں اٹھایا. جناب ڈی سی صاحب، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم نے جب اس بات کی مخالفت کی تو دلیل کی بنیاد پر کی. ہم نے کہا کہ چلو آپ اس کو ضلع بناتے ہیں تو آپ 10 یونین کونسلر ہیں، ہم 13 یونین کونسلر ہیں، اور کہتے ہیں کہ میجارٹی از اتھارٹی، ہم میجارٹی میں ہیں، ہیڈ کوارٹر ہمیں دے دو، ہم ضلع مانتے ہیں. اور اسی بنیاد پر ملک کا وزیر اعظم بھی اسی میجارٹی کی بنیاد پہ بنتا ہے، ہم اس کا حکم مانتے ہیں. اور اسی میجارٹی کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ کو اتھارٹی ملتی ہے، اسی میجارٹی کی بنیاد پر ضلع میں ناظم کو اتھارٹی ملتی ہے، اسی میجارٹی کی بنیاد پر تحصیل میں ناظم کو اتھارٹی ملتی ہے. یہ ایک اصول ہے. اگر اس طرح نہیں کر سکتے، دوسرا دلیل ہمارا یہ تھا کہ یہ سامنا خطہ یہ پاٹا ہے اور ہم ریگولر. پاٹا ریگولر کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے لیکن کوئی ریگولر ٹکڑا پاٹا کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتا. اور پہلے سے بھی یہ لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ تھے. تو اگر آپ دوسرا ضلع بناتے ہیں تو آپ بھی اپنی پہلی حیثیت کو برقرار رکھو کہ آپ اٹیچ ہیں ہمارے ساتھ. اگر نہیں رکھ سکتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. یاد ہوگا میں نے اسی کمیشن کے سامنے بتایا تھا اور چند ایک آئینی حوالے دے کر میں نے ان کو بتایا تھا. تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اس محنت نے، آپ کی جدوجہد نے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس میں میری کوئی قربانی ہے. مجھے اب بھی وہ چھوٹی بچی کے کان پر جو پتھر لگ گیا تھا اور اس کو سوشل میڈیا پر آیا تھا، سب سے بڑی قربانی تو اسی بچی کے خون کا ہے. اور جب پر پولیس کی موجودگی میں، ایف سی کی موجودگی میں بھری گاڑی پر پتھر مارے گئے جس میں ہماری ماں اور بہنیں بھی تھے، اصل قربانی تو ان کا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس روڈ کی بندش کی وجہ سے یہاں شلکھن آباد کی ہمارے صالح خیل قوم کے ایک بچی نے دم توڑا. اصل قربانی تو اس کی ہے. اس لیے کہ بڑی قربانی دے کر آپ لوگوں نے تیسرا قدم اٹھایا. اللہ نے آپ کو دیا کہ وہ ہے ضلع. وہ کیا ہے؟ ضلع ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حلقہ الگ کرنا ہمارا ایک تمہیدی قدم تھی، آزادی کی طرف، عزت کی طرف، غیرت کی طرف. اور پھر
اس کو علیحدہ سب ڈویژن بنانا، یہ دوسری قدم تھی آزادی کی طرف، عزت کی طرف، غیرت کی طرف. اور یہ تیسرا قدم، یہ فیصلہ کن قدم ہے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ اس لیے کہ یاد رکھو کہ دو دائرے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، ایک صوبے کا دائرہ اور ایک ضلع کا دائرہ، کیونکہ یہ حقوق متعین کرتا ہے. ضلع کے دائرے سے میں تعبیر کرتا ہوں خندق سے. خندق کا جب کھودا جائے تو نہ چھلانگ لگا کر کوئی پار جا سکتا ہے، نہ نیچے اتر کر کوئی اوپر آ سکتا ہے. آج کے بعد اگر کوئی کلاس 4 کی ملازمت کے لیے اس آدمی کی درخواست وصول نہیں کی جائے گی جو اس خطے کے ڈومیسائل کے حامل نہ ہو، جو اس خطے کے ڈومیسائل کے حامل نہ ہو، تو اللہ نے آپ کو یہ ضلع عطا کر کے آپ کو اور اس خطے کے رہنے والوں پر اپنا بہت بڑا فضل و کرم کیا ہے. آپ بڑے بڑے لوگوں کے سائے سے آزاد ہو گئے ہیں، ان کے دولت سے آزاد ہو گئے ہیں، ان کے برکت سے آزاد ہو گئے ہیں. یہاں سے لے کر پیش بیلے سے مداخل آباد تک کوئی ایسا آدمی ہے یا کوئی ایسی قوم ہے کہ وہ اپنی چودراہٹ سے آپ کو زیر کر سکے، یا اپنی برکت سے آپ کو قائل کر سکے، یا اپنی دولت سے آپ کو خرید سکے. کوئی بھی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں آزادی، اس کو کہتے ہیں عزت، اس کو کہتے ہیں غیرت. تو اس لیے آپ کی اس عزت، آزادی، غیرت کے اختتام پر اس کو آگے چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرحت اللہ مراوت جیسی ڈی سی بھیجا. اور یہ اس لیے، اور اس کو میں امید رکھتا ہوں کہ اس کو پھر ایسے معاملہ فہم اور قابل ٹیم فراہم کیا. اس عادت بزور بازو نیست. یہ کوئی آدمی اپنی بازو کی طاقت سے حاصل نہیں کر سکتا، یہ فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں. اعمالکم عمالکم، آپ کے اعمال آپ کے حکمران بنتے ہیں. یا آپ کے اعمال قربانیوں کے تھے، آپ کی محنت، آپ کا جدوجہد قربانیوں کا تھا، عزت کے لیے تھا، غیرت کے لیے تھا، آزادی کے لیے تھا، تو اللہ نے آپ کے اوپر حکمران بھی اسی طرح بیٹھا ہے جو آپ کے درد اور زخم کا دوا کر سکے، جس میں یہ صلاحیت ہو، جس میں یہ قابلیت ہو، جس میں یہ فہم ہو، جس میں یہ تڑپ ہو اور جس میں یہ جذبہ ہو. میرے محترم دوستو، وقت بھی مختصر ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اس ناشکری میں ایک بات یہ ہے کہ ہم اس کو اب ہضم نہ کر سکیں. ہاں، اگر کوئی اختلاف ہے، اختلاف رائے تو زینت ہے، لیکن اس کو دلیل کی بنیاد پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو قائل کریں. دلیل کی بنیاد پر. ایک دفعہ آپ نے بھی بندوق اٹھانے کی کوشش کی تھی نا، میں نے آپ کو روکا یا نہیں روکا؟ آپ لوگوں کے 400 کی لسٹ بنی تھی یا نہیں بنی تھی؟ اور اس وقت آپ لوگ، تو میں سمجھ رہا تھا کہ آپ لوگ مجھے بغیرت سمجھتے تھے، لیکن میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ اگر وہ اس وقت آپ بندوق استعمال کرتے تو آج آپ کو یہ ضلع بن سکتا تھا؟ آج آپ کے سامنے فرحت اللہ مروت بحیثیت ڈی سی بھیج سکتا تھا؟ نہیں. آپ دلیل کی بنیاد پر لڑے ہیں اور قانون کے دائرے میں رہ کر آپ لڑے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا کی. اس لیے اب میں یہ سمجھتا ہوں، میں، آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک مدرس مولوی تھا، جس مدرسے سے آ کر میں نے الیکشن لڑا. 400-500 طالب علم وہاں پڑھتے تھے، اور الحمدللہ ایسا بھی نہیں تھا کہ طالب علم میرے سبق سے خوش بھی تھے. کوئی نالائق مدرس بھی نہیں تھا، ناظم تعلیمات بھی تھا، لیکن میں صرف اپنی قوم کی عزت اور غیرت اور آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے آیا تھا. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، الحمدللہ وہ حاصل ہو چکی ہے.
اس کے نشانی فرحت اللہ مروت صاحب ہیں، DC کالج پالس کوہستان۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ جمعۃ الوداع میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطبہ پڑھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو سارے صحابہ کرام خوش ہو گئے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑا، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ تو خوشی کا مقام ہے، فرحت کا مقام ہے، کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ آپ کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فراق کا پیغام ہے۔ اب اگر میں اپنی قوم کی عزت اور غیرت اور آزادی کی جنگ حاصل کرنے کے بعد اس خطے کا نمائندگی میں نہ کروں تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جس مقصد کے لیے جنگ لڑ رہا تھا، الحمدللہ آج میں قوم کے سامنے بھی سرخرو ہوں اور قوم میری سامنے سرخرو ہے، ہم دنیا کو سرخرو ہے کہ ہم نے وہ حکمت عملی اپنا کر اپنی قوم کی عزت اور غیرت کو اور آزادی کو حاصل کیا ہے کہ پوری دنیا اس کو ترستی۔ اس کے علاوہ مسائل کے حوالے سے میں زیادہ نہیں کہوں گا، کھلی کچری ہے۔ یہاں صرف ایک مسئلہ جناب DC صاحب ہمارے لیے درپیش ہے، وہ یہ کہ اس نیا ضلع بننے کے بعد ہماری پڑوس میں علیہ کے کچھ قوانین نے اپنی وہ آبائی اجدادی زور ظلم قبضہ گروپ کا رواج کو اپناتے ہوئے ہمارے کچھ علاقے پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، اس کو محکمے نے غلط فہمی سے ادھر سے ادھر سے اونچی سے نیچی سے کہیں کوہستان کالج پالس کے ساتھ ملایا ہے۔ اور چونکہ آپ اس خطے کا DC ہے، وہاں بڑگرام کے سرزمین کا DC کوئی اور ہوگا، اس مٹی کے اب محکمال کے ہیڈ آپ ہیں، وہاں سے کوئی اور ہوگا۔ اب آپ کو ہماری مظلوموں کی جنگ لڑنی ہے اس مسئلے میں۔ اگر وہ لڑتا ہے تو وہ ظالموں کا جنگ لڑے گا۔ وہ اس لیے کہ میں آپ کو یہ پورا ریکارڈ لایا ہوں، آپ کے سپرد کرتا ہوں، لیکن آپ کو اور اس محفل کے سامنے میرا یہ دعویٰ ہے کہ کافروں نے بھی کہا، انگریزوں نے بھی کہا کہ چوڑ ویلی یہ کوہستان کا حصہ ہے۔ یہ ایک کتاب ہے پٹھان اور بلوچ، ایڈورڈ ای ایلیور لکھتا ہے 1890 میں، وہ لکھتا ہے 39واں یاغستان کی ایک جھلک۔ اس میں آگے جا کر وہ لکھتا ہے ایک 15,000 فٹ اونچا سلسلہ علیہ کو کوہستان سے جدا کرتا ہے۔ اگر یہ چوڑ ویلی اس 15,000 فٹ سے علیہ کی طرف ہے تو ان کا ہے، اگر یہ پالس کی طرف ہے تو ہمارا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ دریائے سندھ کوہستان کا اہم پہلو 2 وادیاں ہیں جو ہزارے سے سندھ تک شرقاً غرباً پھیلے ہوئے ہیں، یہ نیلا ندی اور شجرگاہیں جن کو 17,000 فٹ بلند سلسلہ جدا کرتا ہے۔ دونوں ندیاں ادھورا نہیں، دونوں ندیاں پورے کے پورے حالت ترتیب جلکوٹ اور پالس کے مقام پر سندھ میں مل جاتے ہیں۔ یہ یہاں کھرٹ کے مقام پر آ کر کاغان سے لے کر یہاں تک یہ جلکوٹ اور پالس کا حصہ ہے۔ پھر آگے جا کر کہتا ہے، آگے جا کر وہ کہتا ہے کہ کوہستان اور چلاس نے ہمسایوں کی حیثیت سے ہمارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کیا اور نہ ہی شاید وہ ایسا کریں، بشرطی کہ خطرناک بستیاں ان میں جڑ نہ پکڑیں یا ان کے پناہ میں نہ آئے۔ آگے علیہ والوں اور ہزارے کے گجروں کے کبھی کبھی کوہستانیوں سے جھگڑے ہوئے، جس کا سبب کوہستان کے جنوب مشرقی کونے میں واقع علفزار اور چراگاہ چوڑ وادی میں قدم اندازی تھی۔ مطلب یہ کہ ہزارے کے گجر اور اس طرح علیہ کے لوگ وہ کوہستانیوں کی جو چوڑ وادی ہے اس کو قبضہ کرنا چاہتے تھے، یہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، تو ان کے آپس میں جھگڑے ہوئے۔ تو جناب ڈی صاحب، میں آپ کا توجہ صرف اس طرف
کہ میں کہتا ہوں کہ اس کمرے کے کونے میں، تو کمرے کا کونا کمرہ نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے، کوہستان کے جنوب مشرقی کونے میں واقع چوڑ وادی. اور پھر یہ تو میں نے کہا کہ انگریزوں کی بات ہے. اور پھر یہاں میں آپ کے یہ بھی گوش گزار کروں کہ ہماری جو مسلمان مفتیان ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پالس کا علاقہ ہے. ادھر میں پاکستان میں بھی صبر بیوان نہ تجھ مجھے کرو. جناب والا وہ فتویٰ ابھی مجھ سے یہ دارالعلوم حقانی اکھوڑا خٹک فتویٰ نمبر 14739 اس میں وہ لکھتے ہیں مفتی محمد فرید صاحب کے زیر دستخطی کہ چوڑ پالس میں داخل ہے، شرعاً پالس کے مضافات میں سے ہے، علیہ سے باہر ہے اور علیہ کے مضافات میں سے نہیں ہے. لیکن اس سے بڑی بات کہ خود ان لوگوں نے، ہمارے علیہ اور بڑگرام کے لوگوں نے جب بڑگرام کو ضلع بنایا 1993 میں، اس کا نوٹیفیکیشن میرے پاس ہے. اس میں تحصیل علیہ 2 قانون گو پر مشتمل ہے، ایک بہاری اور ایک پاشتو. ہر ایک کے نیچے 8 اور 9 پٹوار سرکل ہے. چوڑ اس میں نہیں ہے، چوڑ ان سے باہر ہیں. اور پھر جب 1995 میں تحصیل پالس بنا تو پہلے ہمارا ضلع جو بنا تھا وہ ایریاز پر بنا تھا، ایریا پر. تو جب بنا تو ہم نے ولیجز پر بنایا اور اس میں چوڑ کا ایک ایک گاؤں کا نام ہمارے تحصیل میں شامل ہے. اور اس سلسلے میں آخر میں ان لوگوں نے درخواست دی، وزیر اعلیٰ صاحب نے ایس ایم بی آر کو مبارک کی. یہ میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ ایس ایم بی آر نے لکھ کر دیا ہے کہ چوڑ ناٹ پارٹ آف ڈسٹرکٹ بڑگرام. تو اس لیے اس وقت ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اس قوم کی وساطت سے میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ اس مسئلے میں جو بھی آپ کو مواد کی ضرورت ہو. اور پھر یہ بھی بتاؤں کہ وہاں پر ایک سروے ہوا ہے، اور اس میں پالس اپر پالس پاور پروجیکٹ 157 میگا واٹ بجلی ہے. اس کے لوکیشن میں نیچے لکھتے ہیں کہ پالس ویلی، بریکٹ میں لکھتے ہیں چوڑ ویلی. یاد ہے نا آپ کو؟ اس میں لکھتے ہیں، اس کا لیٹر بھی میں نے نکالا ہے. تو لہٰذا یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. خواہ ان کو بھی کسی نے جا کر یہ پیغام پہنچایا ہے کہ آپ اس مسئلے کو اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ مسئلہ ایسا آسان نہیں ہے. یہ ہماری آبا و اجداد سے ہمارے لیے یہ تنازع بھی وراثت میں ملا ہے. یہ جگہ بھی اللہ نے پہاڑ سے ادھر پیدا کی ہے. تو یہ اگر حکومت نے اس پرانے ریکارڈ میں رد و بدل کی تو حکومت اپنے لیے امن و امان کا بہت بڑا مسئلہ بنائے گا. اور حالانکہ اس علاقے کے امن و امان بحال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہاں سے سپیک گزرتا ہے. اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی وجہ ہے تو وہ بتائے، ورنہ کوئی ہمیں بدماشی کا زبان استعمال کر کے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے. اور قانونی جنگ آپ کو لڑنی ہے اور انشاءاللہ ہم ایک سپاہی کی حیثیت سے آپ کے ساتھ ہوں گے. آخر میں ایک بار پھر میں جناب ڈی سی صاحب فرحت اللہ مروت صاحب اور ان کے ٹیم کو یہاں آمد پر دل کے عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور انہی باتوں پہ میں اتفاق کر کے اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.